دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب الشیخ ارشد علی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور مختصر خطاب فرمائیں۔ الشیخ ارشد علی صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، صفات میں تنہا ہی بے مثال اور لا شریک ہے، وہی غفور الرحیم ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پوری کائنات سے لوگوں کا انتخاب کیا اور لوگوں میں سے اولاد اسماعیل کا انتخاب کیا، اور اولاد اسماعیل سے کنانہ کا، اور کنانہ سے قریش کا، اور قریش سے بنو ہاشم کا، اور بنو ہاشم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے عربوں کا انتخاب کیا اور عربوں میں سے صحابہ کرام کا انتخاب کیا، صحابہ کرام کا انتخاب کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پوری انسانیت کی تربیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اعظم بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو اس معلم اعظم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنے صحابہ کرام کو قرآن کی تلاوت بھی سکھائی، قرآن کا علم بھی دیا، کتاب و سنت کے ذریعے تھے حکمت بھی بتائی، اور ان کا تزکیہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں اور اللہ کی رضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے لیے جنہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو اور اپنے مال و متاع کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کرام ایسی جماعت ہے کہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ اختارنی و اختار لی اصحابا۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے منتخب صحابہ کرام ہیں، شخصیات ہیں۔ جب اللہ کی پسندیدہ شخصیات ہیں، اللہ نے انتخاب کیا ہے، ہم نے ان کا انتخاب نہیں کیا۔ نہ یہ کسی صحابی کا اپنا کمال ہے، یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا ہے۔ نہ رسالت کسبی چیز ہے، نہ صحابی بننا کسبی چیز ہے، یہ وہبی چیز ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ نہ صحابی عملوں سے بنتا ہے، بلکہ صحابی بنتا ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات سے، آپ پر ایمان لا کر، اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، یہ صحابی ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات ایک لمحے کے لیے کیوں نہ ہو، ایک لمحے کے لیے اس صحابی نے اگر کوئی حدیث بیان نہ بھی کی ہو، کوئی ایک نماز نہ بھی پڑھی ہو، آپ سے کوئی معاملات نہ بھی کیے ہوں، اگر آپ کے ساتھ ملاقات کر کے آپ پر ایمان لے آئے اور اسی حال میں اس کی موت آئی، سمجھو وہ صحابی ہے۔ جب عملوں سے صحابی نہیں بنتے، پھر عملوں کی وجہ سے باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ صحابی جو نجد سے آیا تھا، پوچھتا پوچھتا آتا رہا، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ وہ یہی کہتا ہے ارید محمدہ، میری الجھنوں کا حل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ راستے میں کتنے آستانے آئے ہوں گے، کتنے انہیں روکا ہوگا، بس اس کا ایک ہی جواب تھا کہ ارید محمدہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ آیا مدینہ میں، پوچھا کون تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ بتا دیا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے پوچھا من این اقبلت، آنے والے کہاں سے آئے ہو؟ کہا اقبلت من اہلی وعشیرتی، گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں، کنبہ قبیلہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جنت کا راستہ آپ بتاتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں بتاتا، جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جہنم سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، دین کی بنیادی باتیں بتائیں، دینی باتیں سیکھ کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہا تھا اپنے علاقے کی طرف۔ ایک تھوڑے ہی فاصلے پر گیا، پاؤں اونٹنی کا ایک بل میں گھس گیا، توازن بگڑ گیا، اونٹنی سے گر کر گردن کے بل گرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا علیہ بالرجل، اس آدمی کو اٹھا کے میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اپنے چہرہ قریب کیا، پھر دور کر دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وجہ تھی؟ آپ نے اپنے چہرے کو دور کیوں کیا؟ فرمایا کہ انی رأیت ملائکہ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ، میں جنتی فرشتوں کو دیکھا کہ اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ ظننت انہ جائع، اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ نہ جانے یہ نجد سے چلا تھا اور کوئی کھانا اس کو ملا یا نہیں ملا، بھوک پیاس کو برداشت کیا، لیکن آتے ہی پیارے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر دین سیکھ کر چل دیا، اور اس کی مہمانی بھی ہمیں یاد نہیں رہی۔ اب مجھے یقین تھا کہ یہ بندہ بھوکا تھا اور مرتے ہی جنت کے فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے۔ یہ صحابی بھی ہے جس نے ایک رکعت نہیں پڑھی، ایک زکوٰۃ کا ٹکا نہیں دیا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی لمبی چوڑی نمازیں نہیں پڑھی۔ صحابی عملوں کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ لہذا جب اللہ کا انتخاب ہے تو پھر دنیا والے کوئی بھی ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ان کے عملوں کی وجہ سے۔ ان کے عملوں میں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہیں بھی اگر آج ہر ایک صحابہ کی غلطیاں نکالنے پر تلا ہوا ہے، کس نے تمہیں اجازت دی ہے؟ اللہ نے تو اس دور کے جو صحابہ اکرام ہیں ان کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دے۔ کتنے واقعات ہیں۔ احد کے موقع پر آپ نے 50 تیر انداز صحابہ کو ایک درے پر مقرر کیا، جنگ جیت لی۔ وہ آپ نے کہا تھا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، حالت کچھ بھی ہو، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، ہمارے گوشت پرندے نوچ رہے ہوں، تب بھی تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ آخر غلطی ہو گئی، چھوڑ دیا درہ، اور اس غلطی کا نقصان کیا ہوا؟ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 70 کے قریب زخمی ہوئے، خود پیارے پیغمبر زخمی ہوئے، بہت نقصان ہوا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آ رہا تھا کہ اب ان 50 سے میں کبھی مشورہ نہیں لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن اتار دیا، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اے اللہ کے نبی، یہ صحابہ ہیں،
ان کا انتخاب میں نے کیا ہے، آپ ان سے کہیں معافی مانگ لیں، آپ ان کے لیے معافی مانگیں اور ان کو مشاورت میں رکھیں۔ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہو، اللہ نے پیارے پیغمبر کو منع کر دیا کہ ان کے بارے میں غلطی ہے، اس کی بخشش طلب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، یہ اس لیے واقعات میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگ آج بڑی آسانی سے صحابہ کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ کوئی ماں باپ کی بھی غلطیاں نکالتا ہے۔ آپ ماں باپ کا کوئی آپس میں اختلاف ہو، اس کو چوک چراہوں میں ممبروں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ کون ہے جو اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ بیان کرتا ہے؟ یہ صحابہ اکرام اللہ کا انتخاب ہے۔ لہذا آپ ان کے بارے میں، ان کی غلطیوں کے بارے میں بھی گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابی بنتا ہی عملوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی دین ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی غلطی کر بیٹھا، انسان ہے، اس لیے ہم تو کہتے ہیں صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں، معصوم نہیں مغفور ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام کی غلطی کو اچھالنا بھی جو ہے وہ غلط ہے۔ ایک صحابی نے آ کے اقرار کیا، بہت بڑا گناہ ہے، کہا اللہ کے نبی زنا کر بیٹھا ہوں، مجھ پہ حد قائم کیجئے، حد قائم کیجئے۔ آئے اس طرف آئے تو آپ نے ادھر کو منہ کر لیا، ادھر آئے تو ادھر کو منہ کر لیا۔ آخر آپ نے جب کہا کہ ٹھیک ہے حد قائم کر دی، دو صحابی کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اس کو کیا ضرورت تھی؟ آج صحابہ پر جو باتیں کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ جہلمی ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ مرزے ہوں، جو بھی ان پر باتیں کر رہا ہے اس کو سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے۔ یہ عام نہیں، امتی نہیں، یہ صحابی پر باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، جا کے اللہ سے معافی مانگ لیتا۔ اور دیکھیں کتنی بری موت جو ہے وہ مار دیا گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، قافلہ چل پڑا، بس آگے بڑھے، ایک جگہ پہ مرا ہوا گدھا پڑا ہوا تھا۔ آپ نے ان دونوں صحابیوں کو مخاطب کیا، انزلا، اترو نیچے، اس گدھے مرے ہوئے گوشت، اس کا گوشت کھاؤ۔ کہا اللہ کے نبی یہ گدھا ہے اور وہ بھی مرا ہوا ہے، تافن پھوٹ رہا ہے، اس کا گوشت کا کہاں کھائیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم وہاں کھڑے ہو کر میرے ماعز اسلمی کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے اس سے بہتر تھا اس گدھے کا گوشت کھاتے۔ وہ ماعز اسلمی کیسا صحابی ہے، اگر اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ ساری امت پر، میری قیامت تک آنے والی امت پر تقسیم کر دے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ کیسی توبہ کی ہے؟ ان کی غلطیوں کو اچھالنا نہیں ہے، ان کی غلطیوں پہ ہم نے قاضی اور جج نہیں بننا۔ ہمیں تو یہی ہے کہ وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ صحابہ اکرام، ان سے لا یحبہم الا مؤمنون۔ صحابہ کون ہے؟ طوبی لمن رآنی۔ اور صحابہ کون ہے؟ لا یبغضہم الا منافقون۔ صحابہ کون ہے؟ خیر القرون قرنی۔ صحابہ کون ہے؟ من احبہم احبہ اللہ۔ صحابہ کون ہے؟ من ابغضہم ابغضہ اللہ۔ اور صحابہ کون ہے؟ ثم الذین یلونہم۔ اور صحابہ کون ہے؟ فرمایا کہ خیر القرون قرنی۔ اور صحابہ کون ہے؟ اصحابی امانۃ لامتی، میرے صحابہ تو میری امت کے محافظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو اور صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عظمت صحابہ کو بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔